مدینہ مدینہ مدینہ۔ ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم پیش کرتے ہیں آؤ مدینے چلیں۔ آقائے دو جہاں ہادی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے براہ راست مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر۔ شہر مدینہ کے مختلف مقامات کا احوال، آؤ مدینے چلیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ بند آنکھیں کریں اور طیبہ چلیں، روضائے مصطفیٰ کی زیارت کریں۔ آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں۔ یہ سامعین کرام ریڈیو کویت کی اردو نشریات ہم لائے ہیں آپ کے لیے، آؤ مدینے چلیں۔ یہ سامعین کرام، اور اس کے لیے کویت کی ایک معروف شخصیت، معروف اسکالر، خطیب ڈاکٹر احمد علی سراج سے خصوصی طور پہ ایک دفعہ پھر ہم نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اس پروگرام میں ہماری مدد کریں، اور یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا محبت، ان کا خلوص اور ان کی اپنائیت کا ہم بہت شکریہ، بلکہ ہم کچھ بھی نہ ادا کر پائیں گے۔ جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ محبتوں کا یہ سفر سامعین کرام ہم نے مدینے سے شروع کیا ہے۔ آؤ مدینے چلے، جیسا کہ سامعین کرام نام سے ظاہر ہے، تو ہم لوگ اس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود ہیں۔ کچھ اس کی افادیت اور کچھ اس پروگرام میں ہم آگے چل کے آہستہ آہستہ آپ کو تمام مقامات کی سیر کرائیں گے، اور یہ پروگرام ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا۔ یہ محبت، یہ خلوص اپنے دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ سامعین کرام، مدینے کی باتیں، مدینے کے قصے، یہ تمام باتیں ہم آپ سے کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بہت پیار سے، محبت سے، عقیدت کے ساتھ مولانا احمد علی سراج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، وہی بات ہے کہ گنبد خضرا ہمارے بالکل سامنے ہے، اس کی افادیت، اس کی محل وقوع کے بارے میں، اور کچھ وہ باتیں جو تمام یہاں پہ کون کون لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں، تو پھر ہم لوگ جب آگے چلیں گے آہستہ 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 ہم بہت ساری باتیں اپنے سامعین کرام سے کرتے جائیں گے۔ سامعین کرام ذرا سنیے گا مولانا صاحب کی کچھ اہم باتیں گنبد خضرا کے بارے میں، اس کے بعد پھر ہم مختلف جگہوں پر جائیں گے، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی دوسری بار بھی توسیع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو 113 مہاجر تھے اور کچھ 200 کے لگ بھگ انصار تھے۔ پھر آپ بدر کے میدان میں جب غزوے میں تشریف لے گئے تو صحت مند صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ گئے، اور بچوں کو بھی یہاں چھوڑ دیا، بوڑھوں کو چھوڑ دیا، عورتوں کو چھوڑ دیا، تو تعداد تو زیادہ ہوگی، مگر 313 آپ کے ساتھ میدان بدر میں کھڑے تھے۔ پھر احد آپ جب مارکا تو وہ میں بتاؤں گا، احد میں تو 700 آپ کے ساتھ تھے، خندق کھودی تو 3000 تھے۔ اب ظاہر ہے کہ تعداد صحابہ کرام کی ہزاروں میں ہوتی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خواہش ظاہر کی کہ اب اس مسجد کی توسیع چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس توسیع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواہش ظاہر کی تو وہ غریب ترین انصاری جن کا اس زمین کی پیداوار اور کھجوروں پر ہی گزارا تھا، وہ ان کی زمین تھی۔ اب دیکھیں نصیب دیکھیں، اب پھر انہوں نے کہا جی ہم اپنی پوری زمین آپ کو دینا چاہتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، قیمت لگاؤ۔ قیمت جب لگی تو 10,000 درہم اس کی قیمت لگی تھی۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی ذہین تھے. انہوں نے فوراً پیسے اٹھائے اور قیمت متعین ہونے کے بعد زمین کے مالک کو جا کر پیش کیا، کہا کہ اب یہ زمین میری ہے. اللہ اکبر. اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اس کو قیمت ادا کر دی تو زمین اب ملکیت کے اعتبار سے اب کس کی ہو گئی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ حضور نے ایک جملہ دیا تھا کہ جو شخص بھی زمین کی خریداری میں قیمت ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ محل جس کی خوشخبری آپ نے دی وہ مجھے دیجیے. اللہ تعالیٰ سے کہیے وہ مجھے دیں. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا وہ جن کی زمین تھی میں نے خرید لی، میں نے وقف کر دیا آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ، اللہ کتنے خوش ہوئے کہ انصاری بھی پیش کر رہے تھے مگر آپ نے یہ شرف مہاجرین کو عطا فرمایا. اب یہ جملہ سنیں، مہاجرین نے مسجد نبوی کی زمین میں حضرت ابوبکر نے پہلا حصہ خریدا، دوسری توسیع میں حضرت عثمان غنی نے وہ خرید کر مسجد کی توسیع میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری عطا فرمائی کہ اب مسجد نبوی کی توسیع میں جو زمین تم نے دی ہے اس زمین کے بدلے میں اللہ تجھے جنت میں محل عطا فرمائے گا. اب رہا یہ کہ مسجد نبوی یعنی اس کے اندر توسیع ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ممبر کے دائیں طرف والا حصہ اور بڑھ گیا، بائیں طرف والا اسی طرح رہا. بائیں طرف آپ کی حجرات تھے، بس حجرات سے اب مسجد کی توسیع میں دیکھیں نا، حجرات کی طرف والا حصہ آگے چھتریاں ہیں. مسجد کی توسیع بھی اب پیچھے سے ہے. یہ کس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا انتخاب بائیں طرف کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تھے، آپ کو ایک خوبصورت اور بات بتاؤں، سید الاولین سید الآخرین دانائے سب الختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، جو آپ نے خود فرمایا میں اگلے اور پچھلے سب کا سردار ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس سے بڑی کوئی بادشاہت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑا سرکار مدینہ، اور اتنی بڑی اللہ کی طرف سے عظمت کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو وہاں بلندیاں بخشیں جہاں اللہ کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جرنیل اعظم بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور اس کے ساتھ ہی 25 غزوات میں آپ جرنیل تھے، اور اس مدینے کی ریاست کے سب سے پہلے بادشاہ تھے. اس کے باوجود آپ کے گھر کا دروازہ نہیں تھا، بلکہ اس طرف جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا وہاں ٹاٹ لگا ہوا تھا، دروازہ نہیں تھا، صرف ٹاٹ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے بہر جب نمودار ہوتے تھے تو صف بندی میں مسجد نبوی میں صحابہ، انصار، مہاجرین، اور جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین و انصار جو سبقت لے گا ایمان میں، السابقون الاولون، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں نماز سے پہلے سب بندی میں ان کی سب کی نظر اس حجرے کے ٹاٹ کی طرف ہوتی تھی کہ کب ہلے اور حضور آئیں گے. تو جو ہی حضور اپنے ٹاٹ کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے، اور تو جو قدم مبارک آپ کے محراب اور ممبر تک بار بار آتے جاتے رہے، اللہ نے فرمایا قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں. اب یہ جگہ جہاں رسول اللہ اپنے حجرے سے نکل کر ممبر کی طرف آتے ہیں اور ممبر سے محراب میں نماز پڑھا کے پھر حجرے میں جاتے ہیں، تو مسجد نبوی کا یہ حصہ جہاں حضور کے قدم مبارک بار بار ٹچ کر رہے ہیں اس زمین کے حصے کو، اب یہ زمین نہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے یہ جگہ مسجد نبوی کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. یوں تو ہر مسجد میں دائیں طرف کی صفیں اور دائیں طرف کا حصہ مقدس ہے. کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھیں نا تو دائیں طرف والا حصہ
آپ نے خود فرمایا کہ مسجد میں امام کے ساتھ دائیں طرف والا حصہ امام امامت کرا رہا ہے تو اس کے دائیں طرف جو صف ہے وہ افضل ہے، مگر مسجد نبوی میں کچھ اللہ کی ضرورت سے فیصلہ اور ہوا، فرمایا باقی مسجدوں میں دائیں طرف والا حصہ افضل رہے گا، مگر حضور کی قدموں کی برکت سے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب ریاض الجنہ میں لوگ لینوں میں کھڑے ہو کر جگہ ڈھونڈتے ہیں یا نہیں؟ سب نے لکھا ہے کہ جو بھی اس جگہ پر نماز پڑھتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہو، آپ بھائی عبداللہ بازی صاحب، میں کہتا ہوں کہ جب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں سے گزرے، صحابہ کرام کے سجدے، تابعین کے سجدے، تبع تابعین کے سجدے، ائمہ کے سجدے، بزرگان دین کے سجدے، ولیوں کے سجدے، اور پوری دنیا کی جتنے صلحاء امت ہیں بار بار یہاں آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہزاروں لاکھوں سجدوں کی بات نہیں ہے، خربوں اور اربوں میں سجدے۔ تو اس جگہ پر مجھ جیسا گناہگار جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو کتنا احساس بڑھتا ہوگا، اور میں تو کبھی رو پڑتا ہوں کہ اس جگہ پر یا اللہ تو نے مجھے نماز کا شرف عطا فرمایا، جا رسول اللہ کی قدم مبارک۔ یہاں صحابہ کرام سجدہ ریز ہو کر تیرے آگے جھکتے تھے، اور مجھ جیسا گناہگار اس جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت جملہ دوں بھائی عبداللہ بادشاہ، حالانکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محراب اور منبر کے دائیں طرف بھی ہے، مگر آپ نے جو چیدہ جگہیں قبولیت کی بتائی وہ بھی بائیں طرف میں آتی ہیں، وہ بھی حضور کی قربت کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ حضور مسجد سے گھر جاتے تھے تو وہ قریب ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر میں اس وقت ستون کس چیز کے تھے؟ کھجور کے تنوں کے، 7 ہاتھ بلند، بس بعض روایت میں 5 ہاتھ بلند۔ بہرحال جب یہ چھت ڈال دی گئی تو اس میں کچھ ستون ایسے تھے کہ جن کے نام رسول اللہ نے رکھ دیے۔ آج بھی مسجد نبوی کے ان ستونوں میں بعض ستونوں کے نام وہاں پر باقاعدہ نقش کنہ ہے، باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ریاض الجنہ میں دیکھیں۔ جو ستون ہیں ان میں سب سے افضل ستون استمانہ عائشہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کے بارے میں اپنی زوجہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں کہہ کر فرمایا کہ عائشہ، میں تجھے مسجد نبوی کے اس جگہ کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں کہ جہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رات کے وقت یہاں آ کر یعنی ستون کے پاس نماز پڑھتی تھی، اور حضور کے فرمائے و ارشاد کی روشنی میں کہ یہ ستون قبولیت کی جگہ ہے، تو آج بھی اس ستون کا نام استوانہ عائشہ ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ یہ جگہ مقدس کیوں تھی؟ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تحویل قبلہ نہیں تھا تو آپ کا محراب یہاں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، بات سمجھیں؟ پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کے بعد محراب دیوار کے ساتھ ہو گیا، بات سمجھیں؟ تو اس وقت صحابہ کی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی، تو یہ دوسری تیسری صف میں یہ پہلے گزارا ہوتا رہا، نماز پڑھنے میں جگہ اتنی لی جتنی صحابہ تھے۔ اس کے بعد بھی جب تحویل قبلہ ہو گیا تو آپ نے پہلی نمازیں تحویل قبلہ کے بعد اسی جگہ پر پڑھائی، پھر آگے کی توسیع کے ساتھ اور پیچھے کی توسیع کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک اور جملہ بھی دے دوں کہ ایک اور ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ ابی لبابہ، یہ ایک صحابی کے نام پر ہے، اور صحابی نے ایک راز کی بات تھی، یعنی ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ غزوہ تھا، غزوہ بنو قریظہ کے نام سے۔ تو یہودیوں نے ابی لبابہ سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے ایسے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، تو یہ ایک راز تھا، سبحان اللہ، یہ اشارہ تھا کہ تمہیں اب یہاں برداشت قبول نہیں کیا جائے گا، تمہیں خروج کرنا ہوگا۔ تو یہود کو جب یہ بات پتہ چل گئی تو حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ تو بڑی راز کی بات تھی، میں نے اشارتاً کہی زبان سے نہیں، تو یہ تو بڑا جرم ہوا گیا، خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ایک راز کی بات میں نے یہودیوں کو بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس ایک ستون تھا مسجد نبوی کا، جو مسجد حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ والا ستون، اس میں حضرت ابی لبابہ نے اپنے آپ کو
وہاں رسیوں سے باندھ دیا۔ تو بعض روایت میں 7 دن تک حضرت ابی لبابہ وہاں اپنے آپ کو باندھ کر انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، وضو بنا کر واپس آتے تھے، اور اپنی توبہ کرتے ہوئے یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی سامنے تھا، تو حضور بار بار گزرتے تو آپ نظر بھی نہ ڈالتے، کیونکہ فیصلہ کس کے اوپر چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو 7 دن کی توبہ کیسے اس نے کی ہوگی یہ بھی دیکھیں۔ ہم تو چند منٹوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی ہماری استغفار زبان سے ہوتی ہے اور دل کی گہرائیوں میں پہنچتی نہیں ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے صرف ایک راز فاش کیا، وہ بھی اشارتاً، زبان سے نہیں، اس کا احساس کہ ریاست کی امانت چلی گئی، یہ ریاست کی امانتوں میں سے ہے، اس لیے کہتے ہیں ریاست کے امین اس کی ہر چیز کے امین بنے۔ تو اب آئیے، حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں کو روتے تھے، اور ان کی آہٹ اور رونے کی آواز حجرے میں جاتی تھی، مگر حضور نے فیصلہ اللہ پر چھوڑا۔ اسی طرح ہوا کہ ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احساس میں کہ مجھ سے یہ راز کیوں فاش ہوا، روتے 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 7 دن گزار دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل ان کے لیے فرمائی، تو حضور مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے اور اپنے ہاتھوں سے ان رسیوں کو کھولا اور ابی لبابہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اللہ نے تیرے اس جرم کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابی لبابہ نے جس جگہ پر اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کر توبہ کی ہے، یہاں امت کا کوئی بھی مجرم آ جائے اور توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جگہ مسجد نبوی میں استوانہ عائشہ کے ساتھ اس پر بھی لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ، استوانہ التوبہ، توبہ کا ستون جہاں پر حضرت ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا۔ تیسرا ایک ستون ہے جو آپ وہاں پڑھیں گے، اس کا نام ہے استوانہ وفود۔ یہاں پر جب غیر ملکی وفود آتے تھے تو ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محراب میں نہیں بلاتے تھے، اور نہ ہی ممبر کے پاس، آپ چل کر وہاں بیٹھتے تھے۔ یعنی یوں سمجھے کہ مسجد نبوی ایک ایسی مسجد تھی جس میں آپ نے کچھ جگہوں کو ریاست کے ستون کے ساتھ قائم کیا تھا۔ تو یہ وزارت خارجہ کا ستون تھا، جو بھی وہ خارجی وفود آتے تھے نا، اب ان میں کچھ اس وقت تو احکامات ابھی پورے جاری نہیں تھے، تو غیر مسلم بھی آتے تھے، تو وہ اس طرف والے بائیں حصے میں حجرے کے ساتھ وہ جگہ تھی، تو وہاں آ کر انہیں بٹھا دیا جاتا تاکہ ان پر تو بھی نماز لاگو نہیں ہے نا جب تک کہ اسلام نہیں لائیں گے۔ تو ان سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرماتے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو گفتگو فرماتے، تو اس جگہ کا نام استوانہ وفود ہے۔ اچھا، ایک اور ہے، اس کا نام ہے استوانہ سریر۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سامعین حضرات اردو پروگرام میں آپ کو بھی سن رہے ہیں، مجھے بھی سنیں گے، اور ہمیشہ آپ کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی عبداللہ بادشاہ میں یہ بتا دوں کہ آپ کے پروگرام کو مدینے والے بھی سنتے ہیں، اور وہ احادیث اور اس کے علاوہ جو آپ کی خوبصورت دینی اسلامی حصے ہوتے ہیں بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب آئیے میں یہ بتاؤں کہ استوانہ سریر وہ جگہ ہے جو مسجد نبوی میں ایک ستون کا نام ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دنوں میں جب معتکف ہوتے تھے، اور آپ نے رمضان مبارک کا 10 دن کا اعتکاف، تو وہاں آپ کی سونے کی جگہ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر وہاں آپ نماز پڑھیں گے تو کتنی خوشبو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیں، ابھی ہم فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھے تھے تو گنبد خضرا کی روشنی میں اور اب سورج کے نکلنے کی روشنی میں آپ نے کچھ فرق پایا؟ نہیں، بلکہ رات کو بھی یہ چمکتا ہے، دن کو بھی یہ چمکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیونکہ سوال آپ کا گنبد خضرا ہے، ابھی سورج نکل آیا ہے، اس کی چمک رات والی بھی اور دن والی بھی اور زیادہ منور ہے۔ تو آئیے، ایک اس استوانہ کا نام استوانہ سریر ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی جگہ، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، عربی میں سریر کسے کہتے ہیں؟ چارپائی کو۔ تو وہ جگہ اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران آرام فرماتے تھے۔ اور ظاہر ہے
کہ آخری عشرے میں رات کو تو آپ سوتے ہی نہیں تھے، شدہ میں ذرا آپ تو اپنی کمر بند کے ساتھ باندھ لیتے تھے. وہ احیا لیلا، پوری رات آخری عشرے کی، جیسے آپ کے ہاں کویت میں بھی رمضان کے آخری عشرے میں کوئی سوتا ہے؟ ہاں ہر جگہ دنیا میں. اچھا ایقظ اہلا، آپ اپنے اہل کو بھی جگاتے تھے. تو یہ سونے کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشراق کے بعد سے ظہر تک کا وقت تھا، اس میں یہ آپ کی آرام کی جگہ تھی. تو اس استوانے کا نام، اس ستون کا نام ہے استوانہ سریر. اچھا اب آئیے، ایک اور ستون ہے جس کا نام استوانہ حنانہ. حنانہ یہ وہ ستون تھا جو محراب اور ممبر بننے سے پہلے محراب کے ساتھ والا یہ ستون تھا. مسجد نبوی کے ستونوں میں یہ ستون تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے یا ارشاد فرماتے تو آپ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر، تو آپ کی پیٹھ مبارک اس درخت کے ساتھ، اس ستون کے ساتھ، ستون تھا نا یہ تو اندر، اب تو عمارت قائم ہو گئی تھی، تو اس ستون کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر ارشاد نبوی کے ساتھ نمودار ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری نے، اور ان میں بھی یہ بھی بات بڑی خوبصورت ہے کہ اس کی بیوی کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے، تو آپ کے لیے کوئی ممبر بنا دیں. تو یہ بھی مسجد نبوی میں ممبر کی جو خواہش تھی، ان ایک انصاریہ عورت کی خواہش پر اس کے خامد نے آ کر پیش کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نجار ہوں اور اچھے سے یعنی لکڑی کا کام کرتا ہوں، آپ کے لیے ممبر بنا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ بنا دو. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے 3 یعنی قدم بنا دو تاکہ 3 قدموں کے ساتھ اونچائی میں بیٹھ کر خطبہ دیا جائے. تو جب وہ ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جب چڑھے تو صحابہ کرام کا مجمع نے رونے کی آواز سنی. اب رونے کی جو آواز تھی وہ ایسی تھی جیسے ایک اونٹنی بچہ جنتی ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے سمجھا کہ مسجد کی دیوار کے بہر یعنی محراب کے بہر کوئی اونٹنی ہے جو بچہ جن رہی ہے، جس کی آواز آ رہی ہے. مگر حضور مسکرائے اور آپ اترے اپنے ممبر سے، اور وہ رونے والی اونٹنی بچہ نہیں جن رہی تھی بلکہ وہ ستون رو رہا تھا جس کو فراق کا غم تھا. فراق کا غم تھا کہ حضور پہلے اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اب ممبر جب بن گیا تو وہ فاصلہ آ گیا نا. اب وہ جو مور نبوت پیچھے تھی اور اس کی خوشبو اس کو ملتی تھی، تو وہ تنا، وہ جو استوانہ تھا، وہ ستون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رویا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اس ستون کو مخاطب بھی ہوئے، اور پھر صحابہ نے محسوس کیا کہ واقعی یہ تو ستون رو رہا ہے. یہ تھی وہ محبت جو رسول اللہ سے یعنی جانداروں کی بھی تھی اور غیر جانداروں کی بھی تھی. استوانہ حنانہ یہ وہ ستون تھا جہاں آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. ممبر بننے کے بعد جب اس استوانے میں فراق آیا، وہ فراق کے غم میں وہ رویا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی. اب بہت ساری روایات ہیں، اس کو میں زیادہ بیان کرنے سے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اتنا عرض کر دوں کہ استوانہ حنانہ اسے کہتے ہیں. ایک اور مسجد نبوی میں جو مؤذن کی جگہ ہے، آپ دیکھیں یہاں حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے. اسی طرح سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے کی طرف یا جہاں پر حجرے مکمل ہوتے ہیں تو وہاں پر اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام جنہوں نے کسی کے گھر میں سکونت قبول نہیں کی اور یہ کہہ کر کہ ہم علوم نبوت کے طالبان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم دین ہے وہ سیکھیں گے، تو آپ نے ان کے لیے ایک چبوترا بنایا اور 70 کا انتخاب ہوا. ان 70 صحابہ نے وہاں اپنا سونا، بیٹھنا، جاگنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چبوترے پر آ کر انہیں قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم بھی. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس چبوترے پر جو تعلیم دین کا نظام قائم کیا. تو یہ مسجد نبوی میں اسلام کی پہلی اسلامی یونیورسٹی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہی کلمات کے ساتھ کہ مسجد نبوی صرف نماز اور تلاوت اور ذکر کے لیے نہیں بلکہ اس میں وزارت تعلیم بھی تھی، وزارت داخلہ بھی تھی، وزارت خارجہ بھی تھی، اور اسی طرح فیصلے بھی ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی سے اسلامی ریاست کا آغاز کیا اور در حقیقت دارالخلافہ عاصمہ جیسے دارالخلافہ کہتے ہیں
اس کی ابتدائی مرکزی جگہ جس کو آج کل آپ نام دے دیتے ہیں سیکٹریٹ کا یا جس کو آپ نام دے دیتے ہیں دارالخلافہ میں قصر کا، تو مسجد کے نام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر اس کے مختلف شعبہ جات ریاستی وہ بھی قائم کیے گئے، اور یہ مسجد نبوی پوری دنیا میں اسلامی ریاست کی وہ بنیادی جگہ ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں سے بھی افضل ہے، اور مختلف روایات میں 50,000 نمازوں سے بھی افضل ہے۔ اس موقع پر جہاں ہم گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں بیٹھ کر مسجد نبوی کا ذکر کیا، تو وہاں یہ بات بتاتا چلا جاؤں کہ جو سامعین سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اور سامعین کو بار بار مقبول مبرور عمرے کے ساتھ مسجد نبوی کی نمازوں کا شرف اور گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے ساتھ قبولیت کے شرف کے ساتھ ہم سب کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین گرامی، کویت کی اردو نشریات سے ابھی آپ صرف مسجد نبوی کے بارے میں مفصل طور پہ مولانا احمد علی سراج صاحب سے بہت ساری باتیں سن رہے تھے۔ ابھی ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے، کچھ اور مقامات پہ جائیں گے تو وہاں کی بھی تھوڑی تھوڑی سی تاریخ کوشش کریں گے کہ کم سے کم مدینہ کور کر لیں پورا۔ سامعین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام آؤ مدینے چلے۔ ڈاکٹر مولانا احمد علی سراج صاحب کے ساتھ مدینے کا سفر ابھی جاری ہے، مگر ہمارا آج کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سامعین اکرام، ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام آؤ مدینے چلیں۔ بند آنکھیں کریں اور طیبہ چلیں، روضائے مصطفیٰ کی زیارت کریں۔ آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے